تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آج ISPR کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کردار کشی کی مہم باقاعدہ کچھ لوگوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب عموماً سیاسی بیانات دیتے ہیں، پہلے وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کے اندر وقفہ لیا، پھر اب دوبارہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ آخر اپنے بیانات میں وہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فیصل۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی شکر الحمدللہ کہ آج DG ISPR کی وارننگ آ گئی۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نجم سیٹھی، حامد میر، محسن داور، مریم نواز فوج کو گالیاں دینا بند کر دیں گے اور ہم ان قریب ان کو جو ہے نا سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ اب ذرا میں ان کی آپ کو یاد کرا دوں اور اس عوام کو بھی یاد کرا دوں۔ ویسے تو کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب، تو آپ کو میں ان کی سٹیٹمنٹ ذرا مریم نواز، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے، بھیجے اس کو سلاخوں کے پیچھے۔ نواز شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سارا گن تمہارا پھیلایا ہوا ہے، بلائیں اس بھگوڑے کو، ڈالیں اس کو سلاخوں کے پیچھے۔ یا آصف علی زرداری، آج جو رجیم چینج کرنے میں جو 3 اسٹوجز میں سب سے آگے ہے، جس جنرل کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھے بتائے میں ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا؟ پکڑیں ان کو، ڈالیں سلاخوں کے پیچھے۔ آج آپ کا جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وزیر دفاع، یعنی وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ اس فوج نے 48 ہارا، 65 ہارا، 71 ہارا، 98 ہارا۔ پوچھا آپ نے کبھی ان سے؟ اور اس کے علاوہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ تو لیکن یہ تو عالیہ حمزہ صاحبہ ساری پرانی باتیں ہیں نا، اس سے زیادہ باتیں تو عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں۔ فیصل صاحب، اچھا فواد، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عالیہ حمزہ صاحب ذرا تصحیح کر لیں، میں فواد زیدی آپ سے عرض کر رہا ہوں، فواد میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک سیکنڈ فواد جی، فواد صاحب ایک سیکنڈ حوصلے سے، پھر آ جائے پرویز رشید کے اوپر، پاکستان کو خراب کریں یہ جنرل ٹھیک کریں نواز شریف، پھر آپ آ جائے انہی کے ایاز صادق کے اوپر، جنرل قمر باجوہ آئے تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کو سب پتہ ہے نا، یہ سب کو سب پتہ ہے نا۔ آپ سے جو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دینا، یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں سب کے سامنے۔ عمران خان صاحب کا جواب دیں آپ۔ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ماضی میں، کیا وہ بھی دہرائیں گے آپ؟ نہیں، میں عوام کو یاد کرانا چاہتی ہوں، پھر میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر آؤں گی، پھر میں یاد عوام کو پھر عمران خان صاحب کے بیان بتائیے نا، لیٹسٹ تازہ ترین بیان بتائیے۔ آپ میر صادق میر جعفر کے حوالہ دے رہے ہیں، وہ جانور کہہ رہے ہیں، نیوٹرل کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ان کی بات تو کریں۔ میری بات سنیں، میں کروں گی نا، مجھے عوام کو پوری ٹائم لائن دینے کا حق ہے۔ پھر وہ جو بلاول زرداری جو اس وقت وہ جو منشی بنے ہوئے ہیں بھکاری وزیر اعظم کے، وہ کہتے ہیں سندھو دیش بنانا ہے۔ پھر آپ یہ کہہ لیں وہ جو سب سے بڑے ابھی صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں مولانا ڈیزل، وہ کہتے ہیں پاک فوج امریکہ کی کٹ پتلی ہے۔ پھر آپ ان کے آ جائیں وہ جو محسن داور صاحب ہیں، امریکہ پاکستان کو تباہ کر دے گا فوج کے ساتھ مل کر، یہ ساری سٹیٹمنٹس ہماری تھی۔ اب پھر وہ جو جنرل وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، عوام بہت زیادہ باشعور ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے عوام کو بہت زیادہ باشعور بنا دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کس کو نیوٹرل کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ایک سیکنڈ فواد صاحب، یہ اس طرح نہیں، مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دے، ساری باتیں میں بتاؤں گی، بار بار آپ کریں گے، مجھے بار بار بات ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کو ریپیٹ نہ کریں، آپ خان صاحب سے میں نے پرٹیکولرلی سوال کیا۔ تو فواد صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، مجھے اپنا جواب خود دینا ہے اور مجھے اپنے لحاظ سے دینا ہے۔ I am not going to take the dictation of anyone۔ اتنا لمبا وقت نہیں ہے نا، اتنا لمبا وقت نہیں ہے نا یار ہمارے پاس، آپ پرٹیکولرلی جواب دیں۔ آپ ایک سیکنڈ، آپ بول لیں یا میں بول لوں؟ آپ نے سوال کر لیا نا، آپ ذرا پلیز اگر خاموشی سے میری بات سن لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ابھی کل نجم سیٹھی کیا بول رہا تھا؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہٹانے لگے ہیں، وہ تو فوج کے، کیا وہ اسپوکس پرسن بن گئے تھے؟ ہمیں تو لگ رہا تھا نئے DG ISI نجم سیٹھی کو کرنے لگے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، مریم نواز نے کیا کہا ہے، جس پر آج آپ کے بیکاری وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا، وہ تو بچی ہے جی، ڈان لیکس کرے آپ کی بچی، بھگتے عوام، میمو گیٹ کرے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے اتحادی، بھگتے عوام۔ کیوں بھائی ہمارے عام بچوں کو کیوں FIA پکڑے گا؟ پکڑے ان ساروں کو اور پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ خان صاحب اب آ جائیں نا، پوائنٹ پر آ جائیں نا۔ خان صاحب کس کو سوشل میڈیا واریر کہتے ہیں اور پھر یہ کس کو کہتے ہیں جب ٹرینڈز بنتے ہیں فوج کے خلاف تو اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے عالیہ صاحبہ؟ دیکھیں فواد صاحب میری ایک بات سنیں، مجھے ایک بات بتا دیں، شہباز شریف اپنی بھتیجی کا ذمہ دار نہیں بن رہا یہاں پر۔ آپ
آپ آ کر عمران خان سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اس کو آ کے روکے. بھائی کیوں عمران خان آ کے روکے؟ عوام کی تھپکی دیتے ہیں آواز ہے, سوشل میڈیا والوں کو, وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتے, وہ کہتے ہیں بھائی ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کی بورڈ وارئرز ہیں یہ. ایک منٹ فواد صاحب, عمران خان صاحب کی ایک منٹ, عمران خان صاحب کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو ان سارے لوگوں کے کنسرن میں دیکھا جائے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل یہ سارے سلاخوں کے باہر ہوں گے, سلاخوں کے اندر ہوں گے, اور جو عام عوام جن کو وال چاکنگ کے اوپر, جن کو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, غریب کے بچے اب نہیں اٹھائے جائیں گے. عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے, میرے سے زیادہ یہ فوج ضروری ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ جو سارے لوگ انٹریکس کریں, یہ جو سارے لوگ یہ گھٹیا حرکتیں کریں, عالیہ صاحبہ تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ اینٹی آرمی کیمپین کون چلا رہا ہے, یہ ٹرینڈز کون چلا رہا ہے؟ طاقتور, یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ اینٹی آرمی کیمپین, ابھی پرسوں مریم نواز جنرل فیض کو گالیاں نکال رہی ہیں جلسے میں کھڑے ہو کے, تو پوچھے نا کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے جنرل فیض کو کیوں وہ کرنٹ اس وقت کور کمانڈر نہیں ہے, یہ پوچھے. وہ تو حاضر سروس, کیا فوج کے اندر لڑائی ہو گئی ہے, یہی تو پوچھے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں, اگر عوام ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہے کہ یو ایس ریجیم چینج ہوا تھا, مراسلہ آیا تھا, جب مراسلہ آیا تھا تو آپ چوکیدار تھے گھر کے. ٹھیک ہے, حیدر زمان قریشی صاحب, آپ کی بات پوری ہو گئی ہے عالیہ صاحبہ. حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. حیدر صاحب, آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ تھرو آؤٹ سب سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے, کسی کو بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فوج ہمارے سر کا تاج ہے سر, ہماری حفاظت کرتی ہے, اور آج ہم انہی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہی تو ہماری اگر وہ حفاظت نہ کریں تو پھر ہمارا کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ ان کو اس طرح سے ڈی مورلائز کرنا, ان کے خلاف ٹرینڈز بنانا, ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین لانچ کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ بہت پہلے سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زیدی صاحب. اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, پاکستان کی جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں ہماری افواج پاکستان ہے, ہماری عدلیہ ہے, ہمارا الیکشن کمیشن ہے, اور جو آئینی آفیسز ہیں, ہم سب پر لازم ہے ہم اس کا احترام کریں. ہم ان کے کسی اقدام سے ڈیفر کر سکتے ہیں, ان کی کسی پالیسی سے ڈیفر کر سکتے ہیں, لیکن جس انداز میں خصوصاً افواج پاکستان کو اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور پہلے 1 پیج کا منترا سنایا گیا, اب نیوٹرل کا منترا سنایا جا رہا ہے, اور نہ جانے وہ جماعت جو پیداوار ہی سوشل میڈیا کی ہے, آج وہ یہ باتیں کرتی ہے تو اچھی نہیں لگتی. اور اس بات کے واحد شواہد موجود ہیں کہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے بڑی ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی, اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں خصوصاً بھارت, وہاں اس کی بہت پذیرائی کی. اور یقیناً جو پی ٹی آئی ہے اور اس کی جو بلاگرز ہیں اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جس کے ساتھ عمران خان اس وقت بھی انگیج سب سے زیادہ کرتا تھا جب وہ وزیر اعظم تھا, اور اب بھی زیادہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, اور گالی گلوچ کے کلچر کو اور چور غدار کے کلچر کو, آپ جب ایک ایسی انسائٹیڈ ہیٹریڈ بیسڈ کیمپین کریں گے تو اس میں آپ پھر ایک وقت آئے گا کہ خان صاحب یہ جو ہے یہ خود کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے, اگر وہ کرنا بھی چاہیں گے. تو اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک جو لوگ اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, لیکن خصوصاً اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ جو اس میں کردار متحرک ہیں, ایف آئی اے نے اور جو سائبر کرائم سرکل ہے اور دیگر اداروں نے جو بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں, ان لوگوں کے خلاف یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کا موریل جو ہے وہ کم ہوتا ہے, بلکہ ایک ادارہ جو پاکستان کی نہ صرف بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, اندرونی انتشار سے آپ کو بچایا, جس نے پاکستان کے اندر وار آن ٹیررزم میں ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شہادتیں دی ہیں,
قربانیاں دی ہیں, آپ ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں یا پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں اس کے دشمن ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں واقعی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حیدر وحید صاحب, آپ یہ بتائیں کہ سائبر کرائمز کے لاز بنے ہوئے ہیں سر, جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف یہ لاز ایکسرسائز کیوں نہیں ہو پاتے؟ آخر کیسے کھلم کھلا ٹرینڈز بنا دیے جاتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, اور ایک چیز نہ بھولی جائے کہ اظہار جو ہے, مطلب ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ جسے کہتے ہیں, اور جو حق اظہار ہے وہ ایک کوالیفائڈ رائٹ ہے پاکستان کے آئین میں. آپ فائٹنگ ورڈز یا آپ کسی کی عزتیں اچھالنے کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ سپیچ میں نہیں آتا. تو اس پہ قوانین اسی لیے بنائے گئے ہیں اور قانون سازی اسی لیے جائز ہے کہ فیک نیوز اگر ہے تو اس کو پروسیکیوٹ جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے. اب خان صاحب کی دیکھیں لیکن اسٹریٹجی انٹرسٹنگلی دکھا یہ رہی ہے, اگر ان کی اسٹریٹجی ہم سمجھیں کہ شاید ان کا ہدف یہ ہے, ویسے تو وہ اپنا ہدف آزادی اور امپورٹڈ حکومت نامنظور, غلامی نامنظور کہتے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کا ہدف ایکچولی کوئی خونی انقلاب نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کہ اگر ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جا سکے تو شاید وہ جس طرح سے سپورٹ بنے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ حکومت کے لیے, یا کسی بھی طرح سے یہ جو ابھی کا نظام ہے جہاں پہ پیسے بھی باہر سے آنے, انہوں نے ظاہر اسٹیبلٹی بھی اپنی ایک دکھانی ہے انٹرنیشنل ڈونرز کو, تو خان صاحب ہٹ اس طرف کر رہے ہیں کہ جو سیم پیج اس والی رجیم کا ہے وہ پھٹ جائے فوراً. تو خان صاحب کی اسٹریٹجی تو کچھ یہ دکھاتی ہے کہ وہ بات تو کوئی بہت صحیح, غلط اور بد اور انصاف اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کا اصل ہدف میرے خیال سے اتنا پریشر ڈالنا ہے کچھ مخصوص افراد پہ کہ یہ جو اس حکومت کی بیک بون جن کو وہ سمجھتے ہیں اور اس ریجیم چینج کی بیک بون کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ اٹیک ادھر کر رہے ہیں کہ اتنا پریشر پڑے کہ وہ سپورٹ بیس ہٹ جائے. لیکن کیا اتنے ایگریسو ہو کر خان صاحب اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں اس وقت تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ بڑے سے بڑا جلسہ بھی جو ہے نا وہ کوئی تبدیلی نہیں لا پائے گا. نہ فورن فنڈنگ کیس کا ڈیسیجن رک جائے گا, نہ ان پہ کیسز بننا رک جائیں گے, نہ جو ہے یہ ان کو الیکشنز مل جائیں گے. تو اس سے آگے انہیں جانا ہے. اب اس سے آگے جانے کی طرف ہی آج انہوں نے اشارہ دیا ہے, اور خطرناک طریقے سے اشارہ دیا ہے کہ وہ شاید جو ہے تصادم کی طرف اب جانے کو ہیں, اور وہ بھی اداروں کے حوالے سے تصادم پہ جانے کو ہیں. پہلے ہی عدلیہ کو وہ نشانے پہ رکھ چکے ہیں, اور خاصی ناجائز طریقے سے آئی مائٹ ایڈ کے رکھ چکے ہیں, کیونکہ عدالتیں جو ہیں جس طرح ان کا فیصلہ جو آیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تو وہ 100% درست فیصلہ تھا, بلکہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں اپنی قانونی رائے کم سے کم یہی سمجھتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت تصادم اور کانفرنٹیشن ہی کو اپنا ہدف کی طرف ایک راستہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ صرف جلسوں سے نہیں ہوگا, پریشر اتنا پڑنا ہوگا کہ اسٹیبلٹی اتنی افیکٹ ہو جائے اس حکومت کی کہ اس کو بچانا پھر فیزیبل ہی نہ رہے. تو میرے خیال سے تو وہ کلیئرلی اب اس طرف پریشر ڈالتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ خود مختاری کی اور غلامی کے خلاف ہونے کی, میرے خیال سے اس کے پیچھے اصل بات یہ کہ وہ بیسکلی کچھ لوگوں پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی ذرا مختصراً مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ناکام بنایا جائے جو اس وقت چل رہی ہے, تاکہ پھر فوری طور پر الیکشن ہو, لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے تو یہ کہا ہوا ہے نا, اس حکومت نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن ممکن ہی نہیں ہوں گے, کسی صورت قبول ہی نہیں کیے جائیں گے. اصلاحات نہیں ہوتی ہیں, ارلی الیکشن کال ہو جاتے ہیں. کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چونکہ 20 لاکھ افراد کی کال دے چکے ہیں خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 20 مئی کے بعد 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد لے کے جاؤں گا. ان حالات میں کیا واقعی ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سازش کی بات تو ضرور کرتے ہیں جس کے تحت ان کو ہٹایا گیا, لیکن کہیں بات یہ نہیں آ رہی کہ ان کو ہٹانا لازم کیوں ہو گیا تھا. وہ کون سی سازش تھی جس کا شاید وہ حصہ تھے کہ اگر وہ رہ جاتے تو کہیں الیکشنز کس طرح اثر انداز ہو سکتے تھے, کیوں ضروری ہو گیا تھا ان کو روکنا, اس طرف بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب جو ہے وہ بہت کلیئرلی جو ہے بہت زیادہ پریشر اس چیز پہ ڈال رہے ہیں, نیریٹو لے کے وہ دوڑ گئے ہیں اس چیز کا کہ پاکستان کی خود مختاری افیکٹ ہوئی ہے,
غلامی وہ منظور نہیں کریں گے. لیکن یہ ساری باتوں کے پیچھے شواہد کی جہاں بات آتی ہے تو شواہد وہ نہیں دیتے. لیکن کیونکہ ان کا نیریٹو اس وقت بک رہا ہے, کیونکہ پاپولر نیریٹو ہے, وہ نعرے اس طرح کے لگا رہے ہیں کہ جس کے پیچھے سب کا دل کرتا ہے کہ جب نعرہ تکبیر لگے تو ظاہر ہے کہ آگے کیا کہنا ہے. سب کے ایک ہماری زبانوں پہ جو چیزیں ان کو وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن کتنا ٹینجبل ہے یہ نیریٹو حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں میرے خیال سے اربن ایریاز میں زیادہ سیل کر رہا ہے. رورل میں ابھی تک اس طرح سے مجھے نہیں پتا کہ کتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس وقت کسی کے پاس نیریٹو ہے تو ان کے پاس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نیریٹو حقائق پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے, لیکن یہ اس طرف بات کو ضرور لے جا رہا ہے کہ تصادم بھی ہو سکتا ہے. تصادم بھی ہو سکتا ہے. تصادم کی بات بار بار کی جا رہی ہے. علی حمزہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں. میں مختصر کر لیں پھر میں حیدر وحید صاحب سے بھی میں اس پہ کامنٹ دینا چاہوں گا. یہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں؟ نہیں, مجھے ذرا سمجھائیں اور قوم کو سمجھائیں کہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, آپ تاریخ پڑھیں تو سب آپ کو پتہ چل جائے گا میر جعفر کون ہے, میر صادق کون ہے. وہ کوئی سویلین تھے کیا؟ کہوں گا کہ قریشی صاحب آپ کا نام اچھا بھلا ہے, آپ سمجھدار انسان ہیں, اس کا جواب آپ کو مجھ سے زیادہ نہیں, میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے نہیں میں پوچھ رہا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اس وضاحت کر دیں کہ اگر وہ اداروں پر اٹیک نہیں کرتے تو یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ عالیہ صاحبہ کس کی بات کر رہے ہیں, ذرا بتائیں گے آپ؟ اچھا جی, میں اتنی لمبی چوڑی یہاں پر بات ہو گئی ہے تو ذرا مجھے پوری بات ہی کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیں جی, بات سیدھی سی ہے. ہم کہیں نہیں کہتے فوج ہمارا, فوج کے اس پر آج ہم لوگ جو ہے نا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. جو ہم بات کرتے ہیں, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, اور جو عوام سوال کریے, عوام یہ سوال کریے کہ میرے شہیدوں کا خون کتنے میں بیچا, میری ماؤں کے سہاگ 80,000 جو کسی کی جنگ میں آپ لوگوں نے جھونک دیے تھے, ان کا خون, ان کا سودا آپ لوگوں نے کتنے میں کیا. ساری باتوں پر تو میں یہ بعد میں آؤں گی. ہم پولیٹیسائز کرتے ہیں. سلیم صافی کی ٹویٹ دیکھ لے, دا لاسٹ بال DGISI کی اس کے ساتھ لگا کر, تصویر کے ساتھ لگا کر, طلعت حسین کی آپ دیکھ لے, اور نجم سیٹھی کا کل کا بیان سن لیں. مطلب یہ یہاں پر کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ سمیع ابراہیم کہتے ہیں مریم ویڈیوز کے ذریعے طاقتور لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں, FIA کے ذریعے ان کو نوٹس آ جاتا ہے. یہاں نجم سیٹھی بیٹھ کر GHQ کا خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے, فوجیوں پر کیچڑ اچھال رہا ہے. تو بھیجے نا ویگو, پکڑے ان ساروں کو. یہ ابھی میرے بھائی حیدر زمان, لیکن آپ صحافیوں کی مثال دے رہی ہیں تو صحافیوں کو آپ نے جو آپ کے اینٹائی ہیں ان کی تو مثال دے دی, لیکن جو آپ کے حق میں ان کی بھی تو بات کریں نا علی حمزہ صاحب, یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی. میں سب کی بات کر رہی ہوں, ایک سیکنڈ, میں سب کی بات کر رہی ہوں, میں سب کی بات کر رہی ہوں. میں یہاں پر میں تو یہی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کریں گے تو شاوا, ہم کریں گے تو ویگو ڈالا. یعنی غریب کا بچہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی پیڈ واریر کہہ رہے ہیں, یہ فوج کا دفاع انہی لوگوں کے, محسن داوڑ, علی وزیر, مریم نواز, نواز شریف, سلیم صافی, یہ جو حامد میر, ان کے اگینسٹ یہ لوگ دفاع کرتے رہے فوج کا. تو یہی سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا اس ایک مہینے میں ہو گیا کہ یہ لوگ سیدھی بات کرنے پر آ گئے. پھر یہاں پر کہا گیا کہ جی ہمارا نیریٹو پاپولر نیریٹو ہے تو اس لیے بک رہا ہے. مجھے ایک بات بتا دے, اتنی ان کی نظر ہے, اور میں عدلیہ پر تو بعد میں آؤں گی, لائر چاہیے ہیں, لیکن اتنا تھوڑا لا تو 3.5 سال میں ایز اے لا میکر میں نے بھی پڑھ لیا ہے. سعودیہ نے $3 ارب واپس مانگ لیا ہے, UAE نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی ہے, IMF کا کوئی آپ سے جو ٹاپ لیول کا بندہ ہے وہ اس حکومت سے ملنے کو تیار نہیں. وہ خبر درست نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ $3 ارب واپس مانگ لیے, وہ خبر درست نہیں ہے عالیہ صاحبہ, اس کو ذرا کریکٹ کر لیں. دیکھیں میری ایک بات سن لیں, پریس ریلیز پڑھ لیں نا, پریس ریلیز پڑھ لیں. پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے سوچیں گے. انہوں نے بھکاریوں نے لیکن یہ کہا ہے کہ واپس مانگ لیے, واپس مانگنے کا بھی تو نہیں ہے اس میں کوئی ذکر. بھائی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں, مانگ تو انہوں نے لیے تھے, پھر ان بھکاریوں نے منتیں کی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم تھوڑے دنوں کے لیے سوچ رہے ہیں نا, مانگے تھوڑی ہیں, دینے پہ سوچ رہے ہیں. وہ نہ کرے نا, عوام تک بات نہیں جا. آپ پریس ریلیز اٹھا لیں, میں اتنی لمبی چوڑی, کیونکہ میرے پاس بڑی لمبی ٹائم. اچھا چلیں مجھے بریک
لینی ہے, آپ IMF के ذرا जो बड़े-बड़े मुख्तसर कर लोग लें हैं, अपनी बात. कोई मिला इनसे. फिर उसके बाद आप पूरी की पूरी उनकी पूछे, वो कह रही है पहले अपने एसेट डिक्लेयर करो. ये यहाँ आकर आपको सुना रहे थे कि हम तो वहां से एक्सटेंशन ले आए. भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती. यूरोपियन यूनियन के सफारत खाने का सेकंड नंबर का बंदा वजीर आजम को कॉल ऑन करे. यहाँ पर CIA का चीफ मिलने आता है तो वजीर आजम कहते हैं जाओ अपने काउंटर पार्ट से मिलो. यहाँ पर उनकी जो है अमेरिकन जो है नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आती है तो वजीर 20वें ग्रेड का आपका जो है बंदा इमरान खान के दौर में उसको रिसीव कर रहा होता है. ये कौन से भिखारियों इंपोर्टेड को आपने हमारे इधर, ये अवाम देख रही है. अवाम इल इन्फॉर्म नहीं है. अवाम ये भी देख रही है कि पिछले एक महीने की बदतरीन कारकर्दगी, डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया, स्टॉक मार्केट आलिया साहिबा कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ है. डॉलर का रेट इस वजह से हुआ है, कल इसाकदार साहब ने कहा है कि आप लोगों ने रुपए को इतना नाकदरा कर दिया, बेकदर कर दिया, इस वजह से आप लोगों की गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से डॉलर इतना ऊपर चढ़ा गया. नहीं एक सेकंड, मैं तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है. अब आप ये हमारा पेट्रोल बम था, इनका जो है वो आलमी महंगाई है, तो ये तो अवाम दोनों चीजें कह रहे हैं ना कि आप सियासी फैसला करके गए, आपको सब्सिडी देनी ही नहीं चाहिए थी. वो कह रहे हैं कि आपने सियासी फैसला किया, अगर इस महीने भी हमें 104 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी मई के महीने में. कह रहे हैं कि 45 अरब रुपए हुकूमत को चलाने के लिए होते हैं, 104 अरब रुपए सब्सिडी देनी होगी हमें. एक सेकेंड फवाद साहब, तो आप उनके पुराने बयान तो उठा के देख ले जिसमें वो 12 रुपए का यूनिट कर रहे थे, 100 रुपए का पेट्रोल कर रहे थे और हमें कह रहे थे हमने गरीबों के हक पर डाका डाल दिए. तब आपको क्यों याद नहीं था? तब इनकी स्टेटमेंट तब भी हमें याद था, हमें हर चीज याद है. आप बयानात तो आपने भी बहुत बड़े बड़े दिए ना. बयानात तो आपने भी ये कहा था कि पेट्रोल दिया है. ये $100 के ऊपर 150 रुपए का पेट्रोल देते हो, इनकी चीखें निकल रही हैं. ये ना करें. और जहां तक आप आ जाए अदलिया के ऊपर, हमारे जो सवालात हैं, अवाम के जो सवालात हैं बड़े कैटेगोरिकल है. उनका ये है कि अगर स्पीकर की रूलिंग थी तो रूलिंग जिन बेसिस पे थी, क्या उन्होंने मरासला पढ़ा? नहीं पढ़ा. क्यों खोली 12 बजे अदालतें? चलिए ब्रेक का वक्त हो गया है आलिया साहिबा, ब्रेक का एक मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ. में पके मजे